حاضرین کرام، پاکستان کا نظام اس وقت مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ پاکستان مکمل طور پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ نرغے میں آ چکا ہے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کے اوپر نکلیں، اپنا موقف رکھے، اپنی رائے رکھے، یا کسی بھی موضوع کے اوپر کسی احتجاجی مظاہرے یا ریلی کا انعقاد کرے۔ کسان کو یہاں پر اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ گندم بحران اور قیمتوں میں کمیوں کے باوجود اور حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر گندم امپورٹ کرنے کے بعد بھی نکل کر اپنا احتجاجی مظاہرہ یا اپنی ریلی نکالے۔ اسی طرح سے طلبہ کو بھی یہ اختیار اس ملک کے اندر حاصل نہیں ہے کہ وہ عالمی منظرنامے کو دیکھیں اور عالمی منظرنامے پر جو بھی کام خلاف انسانیت ہو رہا ہو، خلاف قانون اور خلاف آئین ہو رہا ہو، اور اس کے خلاف متعلقہ ایمبیسی کے سامنے جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرے۔ طلبہ کو پاکستان کے اندر یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کو اور بالخصوص اپوزیشن کی پارٹیز کو بالکل تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف نکل کر یا اپنے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف نکلے اور اپنا احتجاجی مظاہرہ کرے۔ ان کو تو یہ اختیار بالکل بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں، ایک موضوع ایسا ہے جس پر کوئی بھی کسی بھی وقت چاہے اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے، آپ اساتذہ ہیں، طلبہ ہے، مزدور ہے، کسان ہے، کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ نکلیں اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو 9 مئی ایسا موضوع ہے جس پر آپ کسی بھی وقت جہاں بھی چاہے اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں صرف اس کی مذمت کرنی ہے اور اس کے خلاف باتیں کرنی ہے۔ آج کی ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، حالانکہ یہی چیزیں ہم گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستان میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ آج کسانوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا، ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے گندم کی خریداری سے انکار کر دیا، یا گندم کی خریداری کے لیے جو قیمت مقرر کی تھی وہ بہت کم مقرر کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ نگران حکومت نے نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے گندم کو امپورٹ کیا، حالانکہ پاکستان میں گندم کی فصل کٹنے والی تھی۔ تو آج کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے خلاف احتجاجی دھرنے یا احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا تھا اور اعلان کر رکھا تھا کہ 10 مئی سے ہم اپنی احتجاجی تحریک شروع کریں گے، اور ملتان سے وہ تحریک شروع ہونی تھی۔ تو آج ملتان پریس کلب کے سامنے جیسے ہی کسان جمع ہوئے اور انہیں اپنے احتجاجی مظاہرہ شروع کیا تو پولیس کی باری نفری آئی، اور پولیس کی اس باری نفری نے کسانوں کے مظاہرے کا یا کسانوں کے احتجاجی دھرنے کا گھیراؤ کیا، اور پریزن وین کو بھی وہاں پر پہنچا دیا گیا۔ پھر آئیے فیصل آباد کی طرف۔ فیصل آباد کے اندر بھی کسان اتحاد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، مگر اس احتجاجی ریلی کو بھی پولیس کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے روکا گیا۔ تو اسی لیے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کسان کو یہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف نکلے اور یہاں پر احتجاج ریکارڈ کرے۔ یہ حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو 9 مئی کی مذمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلبہ نے آج اسلام آباد کے اندر غزہ مارچ کا انعقاد کیا تھا۔ اسرائیل کی فلسطین کے اوپر گزشتہ 6-7-8 مہینوں سے ظلم اور بربریت جاری ہیں اور ہزاروں انسانوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس کے خلاف اور امریکہ کی اسرائیل کی پشت پناہی اور حمایت کے خلاف طلبہ نے آج غزہ مارچ کا اسلام آباد میں انعقاد کیا تھا، اور ریلی کی صورت میں انہوں نے امریکن ایمبیسی کے سامنے جمع ہونا تھا۔ مگر اس غزہ مارچ کو، طلبہ کے اس غزہ مارچ کو، اس احتجاج کو پولیس نے سرینا چوک کے اوپر روک دیا، ان پر ڈنڈے برسائے، اور اس کے علاوہ ان پر تشدد کیا اور ان کو دھکے دیے۔ اب پاکستان کے اسلام آباد دارالحکومت کے اندر یہ اسرائیل نوازی کون کر رہا ہے؟ کون طلبہ کو اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف مذمت کرنے، امریکہ کے خلاف ریلی نکالنے سے روک رہا ہے، امریکہ کے خلاف احتجاج کرنے سے روک رہا ہے؟ اور ان طلبہ نے کیا کرنا تھا؟ امریکن ایمبیسی کے سامنے جانا تھا، وہاں پر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرنا تھا اور وہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے چند ٹکوں کی خاطر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریاں کرنی ہوتی ہیں، تبھی اسلام آباد پولیس کی یہ حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے فیصل مسجد کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہیومن رائٹس وائلیشن جو پاکستان کے اندر گزشتہ 1 سال سے جاری ہیں، ویسے تو 75 سالوں سے جاری ہیں، لیکن گزشتہ 1 سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا تھا، اور فیصل مسجد کے باہر جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جمع ہوئے تھے، اس پر بھی پولیس نے حملہ کیا، اس پر بھی پولیس نے ان کو منتشر کیا اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا، اور حیدر سعید پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو آج یہ 4 واقعات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ 4 مین سٹریم کے واقعات تھے جو ہم نے آج دیکھیں۔ تو پاکستان کے اندر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور ریاست جو ہے اس وقت یہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں کر رہی کہ وہ اپنے لوگوں کی طرف سے مزاحمت برداشت کرے۔ ریاست یہ الاؤڈ نہیں کر رہی کہ وہ 9 مئی کے علاوہ کسی بھی اور موضوع کے اوپر احتجاجی مظاہرہ اس ملک کے اندر رکھیں۔ اس لیے آپ بھی ہوشیار رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ہوشیار رکھیں، اور جو بھی 9 مئی کے علاوہ کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی احتجاج، کوئی ریلی، کوئی نعرہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو برابر روکتے رہیے۔